لکھا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے اللہ مالک ہوئے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے، جو گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں ہر انسان کے گدے پر دو خریدوں تو ضرور ہوتے ہیں، سیدھے گدے پر بائیں گدے پر، سیدھے گدے والے اچھے کام لکھتے ہیں، بائیں گدے والے پر گناہ لکھتے ہیں۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ گناہ لکھنے والے فرشتوں ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن گناہ لکھنے والے فرشتوں کو ان کو گناہ لکھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، گناہ لکھنے والے فرشتوں کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ بتاؤ کہ کیسی زندگی انہوں نے گزاری ہوگی، اللہ کو کیسے ڈر کر وہ زندگی گزارا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہی حضرت عبداللہ، بازار میں تھے، جنگل میں تھے، ویران جنگل ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ ایک شخص نوجوان کو دیکھا کہ سامنے سے بکرا چراتے ہوئے آ رہا ہے، سامنے سے بکرا چراتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم بکرا جنگل میں چرا رہے ہو، یہ بکری ہم نے فروخت کر دو، بیچ دو۔ تو حضرت نے کہا ایک بکری ہمیں دے دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے۔ حضرت نے کہا، حضرت کھانا کھا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ تو سامنے اس نوجوان کو جو بکرا چرا تھا اس سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اتنے بھرے جنگل میں، ویران جنگل میں دھوپ بھی برس رہی ہے اور یہ نوجوان روزے سے ہے، چلو اسے آزماتے ہیں، دیکھیں گے کہ وہ کیسا ہے۔ اب اس سے کہا کہ کام کرو، یہ بکرے ہمیں پیسوں میں دے دو، ذبح کریں گے، رات کو کھائیں گے، تم بھی کھا لینا، افطاری کی رکھ لینا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی بکریاں ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میری مالک کی بکری ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب مالک یہاں پر تو نہیں ہے نا، مالک تمہارا یہاں نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ نوجوان بھرے جنگل میں، اس نے کہا اکیلا تھا، چاہے تو سب کچھ کر سکتا تھا، بہت کچھ کر سکتا تھا، بغیر ڈر کے دے بھی سکتا تھا یا ذبح کر کر کھا بھی سکتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اب تمہارا مالک تو یہاں نہیں دکھ رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ فین اللہ، میرا مالک تو نہیں دکھ رہا ہے لیکن میرا مالک کا مالک تو موجود ہے، میرا مالک تو نہیں دکھ رہا ہے لیکن میرا مالک کا مالک تو موجود ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسے آزما رہے تھے کہ دیکھیں گے کہ یہ کس درجے کا آدمی ہے۔ ایسے جنگل میں پیاس، بھوک سب کچھ برداشت کر کے روزے سے ہے، اسے آزما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنا گئے، رات میں گشت کرتے، دیکھتے کہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا ہے، کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر رہا ہے، کوئی چوری تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو پھر اسے ہاتھ کاٹ دیتے، اگر کوئی شراب پیتے ہوئے پکڑا جاتا تو پھر اسے بند کر دیتے، اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو پھر اسے سنسار کرتے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عدل و انصاف والے تھے، بڑے عدل و انصاف والے تھے۔ جو آدمی جیسا گناہ کرتا وہ اسے سزا دیتے، اگر توبہ کر لیتا تو الگ بات ہوتی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ رات میں گشت کرتے، رات میں مکے کی گلیوں میں پھرتے، مدینے کی گلیوں میں پھرتے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس حالت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی ہے، یہ گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اور بیٹی دونوں کی آواز آ رہی ہے۔ ماں پوچھ رہی ہے کہ بیٹی بکری نے دودھ دے دیا نہیں دیا؟ بیٹی کہتی ہے کہ اماں بکری نے دودھ تو دیا ہے لیکن تھوڑا دیا ہے۔ اب ماں پوچھتی ہے کہ پھر لینے والے تو زیادہ دودھ لیں گے،
لینے والے تو زیادہ آئیں گے کل صبح، اب یہ تھوڑا دودھ ناکافی ہوگا، اس لیے کام کرنا کہ بکری کے دودھ میں تھوڑا پانی ملا دینا۔ حضرت عمر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے پاس کھڑے ہیں، اب ماں کہتی ہے کہ بکری دودھ میں پانی ملا دینا، صبح دیکھا جائے گا۔ تو پھر بیٹی کہتی ہے کہ عمر تو دیکھ، اب عمر کون سے دیکھ رہے، ماں کہتی ہے کہ عمر اب کون سے دیکھ رہے ہیں، عمر تو اپنا کام کر رہے ہیں گے، شاید عمر تو سو رہے ہوں گے، اب عمر کون سے دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ عمر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرا مسئلہ ختم ہوا، بات چیت ختم ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو نشان لگا دیا۔ صبح ہوئی، اپنے خلافت میں بیٹھے اپنے تخت پر، اپنے دربار سے اپنے خادم سے کہا کہ فلاں بازار میں یہ گھر کو میں نشان لگایا ہوا ہوں، وہاں سے ماں اور بیٹے کو دونوں کو لے کر آنا۔ دیکھا، اب ماں اور بیٹی دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیٹی کو دیکھا کہ جوان تھی، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی جوان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹی سے اپنا بیٹے کا نکاح کر دیا اور کہا کہ ایسی بہو کو ہم تلاش کر رہے تھے، ایسی بہو کو، ایسی خاندان کی بہو کو ہم تلاش کر رہے تھے، اسی عورت کو ہم تلاش کر رہے تھے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقوی ہو، جو اللہ کو ڈر کر زندگی گزارتی ہو۔ اب رات کی ساری باتوں نے حضرت عمر نے سن لیا اور صبح میں آ کر کہا کہ اس کو لے کر آؤ۔ اب لے کر آئے تو دیکھا کہ بیٹی جوان ہے، ادھر حضرت عمر کے بیٹے جوان تھے، دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ تو وہی بیٹی بڑی ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی بنی ہے، وہی بیٹی بڑی ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی بنی ہے۔ یہ اللہ والوں کے واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر، دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکے۔ ماں باپ کتنا دیکھ سکتے ہیں، کتنا دیکھ سکتے ہیں، رات دن میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن رات میں بندہ کیا کر رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے نا۔ پولیس جتنا چاہے سخت پہرا کر لے، سخت پہرا کر لے، لیکن پھر وہی کام کرنا جو نوجوان کرتے ہیں، جو کرنا وہی کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان بند کمرے میں بھی اگر کوئی کام کرنا چاہے تو پھر اللہ کو ڈرتا ہے، کیونکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ بھرے مجمع میں تو دور کے بعد بند کمرے میں بھی اگر کوئی گناہ کا کام کرنا چاہے تو انسان، اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ گناہوں کے نقصانات میں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے اندر تو آخرت میں بھی نقصانات ہیں۔ دنیا کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان گناہ کرتے ہوئے، اگر ہمیں گناہ کرنے کا عادی ہو چکا ہے، گناہ کرنے کا عادی ہو چکا ہے، گناہ کرتے کرتے ایسا وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان ہی چلے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کریں گے صبح ایمان کی حالت میں، لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، لیکن شام کریں گے ایمان کی حالت میں، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، اور اپنے ایمان کو دنیا کے چند سکوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیں گے۔ آج یہی زمانہ چل رہا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر رو رہے تھے، زار و خطار رو رہے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ تم اتنا کیوں روتے ہو، کیا بات ہے کہ اتنا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے، اس صحابی پوچھنے لگے کیا تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سامنے گھیوں کا دانہ پڑا ہوا تھا، اس گھیوں کے دانے کو اٹھا کر انہوں نے کہا کہ اس گھیوں کے دانے کے بقدر بھی میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر پوچھنے والے صحابی نے پوچھا کہ پھر کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں ایمان سے محروم ہو جاؤں، کہ ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں ایمان سے محروم ہو جاؤں۔
حضرات صحابہ کو اپنی ایمان کی فکر تھی، حالانکہ صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنا بڑا مقام، کتنا بڑی اشارت، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا اور کتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گئے اور اللہ سے صحابہ راضی ہو گئے، صحابہ ان سے راضی اور صحابہ سے یہ راضی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ کہ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ جنتی ہیں، صحابہ جنتی ہیں، لیکن اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کہ کل عرصے کے میدان میں اللہ کیسا ہمارا مقام ہوگا۔ پھر اللہ حضرت صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میں نے اس گھیوں کے برقدر بھی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، گھیوں کا دانہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس دانے کے بقدر بھی میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں مرتے وقت توحید سے محروم نہ ہو جاؤں، مرتے وقت توحید سے محروم نہ ہو جاؤں، بغیر ایمان کی دنیا سے نہ چلے جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پانی مانگا اپنے ساتھیوں سے، تو ساتھی نے پانی کے بجائے شربت دے دیا، تو شربت کا گلاس ہاتھ میں لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک کاموں کا اجر دنیا ہی کے اندر ہمیں نہ دے دے اور آخرت میں کہہ دے کہ عمر جتنا تمہیں دینا تھا وہ دنیا ہی میں مل گیا ہے، اب تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے تو پھر حالانکہ گلاس کا پانی گلاس میں پانی مانگا اور ساتھی نے پانی دینے کے بجائے شربت اٹھا کر دے دیا اور شربت اٹھا کر پیتے ہوئے شربت کو دیکھ کر رو رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ اے عمر تم نے دنیا کے جتنا نیک کاموں کا اجر تمہیں ملنا تھا دنیا ہی میں مل گیا ہے، اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حالانکہ حضرت عمر کا کیا مقام تھا، حضرت عمر کا تو بڑا مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سسر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگ اللہ کے پاس حساب کتاب کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے ابو بکر جائیں گے، اس کے بعد حضرت عمر جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غصے میں ہوں گے، اتنا غصہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر کو خود سلام کریں گے، اتنا غصہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تخت پر اتنے غصے میں بیٹھیں گے، کیونکہ فیصلہ کرنا ہے نا، فیصلہ کرنا ہے، انسان کے اعمال بھی دیکھے ہوں گے، حشر کا میدان ہے، لیکن تمام صحابہ تو بچ کر چلے جائیں گے، حضرات انبیاء بچ کر چلے جائیں گے، جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو متقی بندے ہوتے ہیں وہ بھی بچ کر چلے جائیں گے، ان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسے غصے کی حالت میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ ولکن لابی بکر خاصۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر پر ایک خاص تجلی فرمائیں گے، لیکن حضرت عمر کی باری آئے گی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر کو پہلے سلام کریں گے، کیونکہ حضرت عمر نے ایسی زندگی گزاری ہوگی، اتنا ایسے عدل و انصاف کرنے والے شخص اور اتنی فضیلت رکھنے والے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ گلاس میں کا پانی پی کر شربت جب ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر رونے لگتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ہمارے نیک کاموں کا اجر ہمیں دے دے اور آخرت میں کہہ دے کہ عمر یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ یاد کر کر حضرت عمر رونے لگتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 اماموں میں سے ایک امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت کا جب انتقال ہو رہا تھا سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے،
کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ لا لا نہیں، سامنے والے شاگرد کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، کلمہ پورا پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل حالانکہ اتنے بڑے امام لیکن کہہ رہے ہیں کہ لا لا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لا لفظ کیوں کہہ رہے ہیں، لا لفظ کیوں کہہ رہے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت کو تھوڑا افاقہ ہوا، تھوڑا ہوش میں آیا تو حضرت کے شاگرد جو قریب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے لیکن آپ ہم لا لا کہہ رہے تھے کہ کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ اصل اس وقت میرے سامنے شیطان بیٹھا ہوا تھا اور شیطان مجھے کہہ رہا تھا کہ احمد بن حنبل تم ایمان کے حالت میں دنیا سے جا رہے ہو، ایمان کے حالت میں دنیا سے جا رہے ہو، تم میرے شکار سے بچ گئے، میرے پھندے سے تم بچ گئے، تم ایمان سے دنیا سے جا رہے ہو، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ لا نہیں، مجھے تو اس وقت تک تیرے اوپر بھروسہ نہیں جب تک کہ میری روح نہ نکل جائے، جب تک کہ میری روح جسم سے نہ نکل جائے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ شیطان پورے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انسان کے پیچھے بیٹھا ہے، پورا زور لگا کر بیٹھا ہے کہ کسی طرح ایمان سے محروم کر دیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مجھے اس وقت تک تجھ سے امن نہیں ہے جب تک کہ میری روح ایمان کے حالت میں دنیا سے نہ چلے جائے۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام تھے، قرآن مخلوق ہونے پر یا نہ ہونے پر وقت کے بادشاہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بتاؤ فتویٰ دو کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق ایسی چیز ہے جو فانی ہونے والی چیز ہے، لیکن قرآن خدا کا مخلوق نہیں ہے، تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب باقی رہنے والی چیز ہے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ باقی رہنے والی چیز ہے، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، جب یہ فتویٰ دیا تو وقت کے بادشاہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر اتنے کوڑے لگائے۔ روایت کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر یہی کوڑے اگر کسی ہاتھی پر لگائے جاتا تو پھر ہاتھی مر جاتا، اگر یہی کوڑے کسی ہاتھی پر لگائے جاتے تو ہاتھی بل بلا کر مر جاتا۔ اتنے کوڑے امام احمد بن حنبل پر لگائے گئے، وقت کے بادشاہ نے آپ کو جیل خانے کے اندر بند کر دیا گیا، اتنی تکلیف آپ اٹھائے، لیکن آخری وقت میں کہتے ہیں کہ لا نہیں، مجھے اس وقت تک شیطان سے بھروسہ نہیں جب تک کہ میں ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے کہ آخرت کے دن سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے پاس بلایا اپنے خلافت کے دور میں اور کہا کہ حذیفہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو بتایا ہے کہ مدینے کے اندر منافق کون ہیں، یہ تو آپ کو بتایا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کسی کو مت بتانا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتقال سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بتا دیا تھا کہ تو یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، تاکہ ان سے بچ سکے، منافقوں کی چال سے بچ سکیں، کیونکہ یہ سامنے والا اگر دشمنی پر تلا ہوا ہے، سامنے والا اگر دشمنی پر تلا ہوا ہے، دشمن اگر آ رہا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی منافق اگر آ رہا ہے، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو دل میں ایک رکھتا ہے، زبان پر ایک رکھتا ہے، جو دل میں ایک ہوتا ہے، زبان پر ایک ہوتا ہے۔ اگر دشمن ہے تو دشمن سے تو بچا جا سکتا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ دشمن ہے، اس سے بچنا ہے، لیکن جو اگر دوست اگر دشمن کی شکل میں آئے تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر دوست دشمن کی شکل میں آئے پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو منافقوں کی یہی چال تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دوست کی شکل میں آ کر دشمنی چال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، تم ان کی چالوں سے بچنا، ان کی سازشوں سے بچنا، اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی وصال کے بعد حضرت حذیفہ کو سامنے بلایا اور بلا کر کہا کہ حذیفہ، میں تمہیں یہ نہیں پوچھتا کہ منافق کون ہیں بتاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے بتانے سے، لیکن میں تم سے سوال یہ بھی نہیں پوچھتا
کہ لیکن میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرا نام تو ان منافقوں میں ہے یا نہیں ہے؟ میرا نام تو ان منافقوں میں ہے یا نہیں ہے؟ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، کیونکہ حضرت عمر کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے تو ہونا ہے نا، اللہ کے سامنے کھڑے تو ہونا ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بڑے امام تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، روایت کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت کے درس میں، حضرت کی کلاس میں 40 ہزار طلبہ بیٹھا کرتے تھے، اتنے بڑے محدث تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حدیث میں ماہر تھے، حدیث کی کتاب قرآن میں ماہر تھے، لیکن آپ کے وفات کا وقت قریب آیا، آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اپنے مریدین سے فرمایا کہ مجھے یہاں سے نیچے لٹا دو۔ جب نیچے لیٹ گئے، نیچے سو گئے، تو حضرت نے کہا کہ حضرت شاگردوں نے دیکھا کہ حضرت اب کیا عمل کرتے ہیں، نیچے اوپر سے تو نیچے لٹا دیا گیا، اب نیچے سنانے کے بعد شاگردوں نے دیکھا کہ حضرت اپنی داڑھی پکڑ رہے ہیں، پکڑ کر اور اپنے چہرہ، اپنا جو رخسار ہے، اپنا جو رخسار ہے، جو کلہ ہے، اسے زمین پر لٹا دیا، زمین پر لٹا کر حضرت کہہ رہے ہیں اور حضرت سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تجھے اس بڑھاپے، اس داڑھی کے جو میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اس کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں جن کی کلاس میں 40 ہزار طلبہ بیٹھا کرتے تھے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اب داڑھی کے بال پکڑ کر اور اپنے کلے کو، اپنے گال رخسار کو نیچے زمین پر لٹا کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اتنے بڑے اللہ والے ہو کر کہہ رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز جنازہ، چھوٹی بچی کی نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے، چھوٹی بچی کی نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے ہیں، اور آتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ اس بچی کو جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ صحابہ سامنے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بچی بھی جہنم میں جائے گی؟ چھوٹی سی بچی ہے کہ یہ بھی جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، اگر اللہ جنت کا فیصلہ کر دے یا جہنم ہی کا فیصلہ کر دے تو پھر ہم اللہ کو کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے اور اللہ کو پوچھنے والے؟ اگر اللہ فیصلہ کر دیا کہ تو جہنم میں جائے گی، اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تو جہنم میں جائے گی، تو پھر اللہ کو ہم کیا سوال کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی نے قرآن پاک کی آیت پڑھی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم کو سلگائیں گے، جہنم کو سلگائیں گے تو جہنم کو سلگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے بھر دیں گے، جس طرح دنیا کے اندر چولہا سلگانے کے لیے کوئلہ استعمال کرتے ہیں، چھوٹی لکڑیاں استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو سلگانے کے لیے جنات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو استعمال کریں گے، اس کے ذریعے سے جہنم کو سلگائیں گے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اس صحابی کے سامنے ارشاد فرمایا، جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو سلگانے کے لیے، جہنم کو سلگانے کے لیے یہ ان چیزوں کو استعمال کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بھی استعمال کریں۔ اگر استعمال کریں تو پھر ہم پوچھ سکتے ہیں کیا؟ اللہ سے سوال کر سکتے ہیں کیا؟ اگر اللہ رحم کر دیے، اگر اللہ نے معاف کر دیا تو الگ بات ہے، اگر اللہ نے معاف فرما دیا تو الگ بات ہے۔ اللہ اس وقت ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرما دیں گے، ہم پوچھ نہیں سکتے، چھوٹے بچوں کو معاف فرما دیں گے، ہمیں پوچھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے۔ ایک مدینے کے اندر ایک چھوٹی بچی کا انتقال ہو گیا تو گھر والوں نے کہا کہ یہ تو جنت کی چڑیا ہے، جنت میں چلے گئی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ جنت میں چلے گئی ہے؟ تمہیں کیسے معلوم کہ جنت میں چلے گئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کہیں دوسری جگہ بھی جہنم میں بھی چلے جائے۔
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کو یہی ہمیشہ تلقین دیا کرتے تھے کہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھو، اپنی آخرت کو سامنے رکھو. اور حضرات صحابہ کی بھی یہی عادت تھی، حضرات صحابہ کی بھی یہی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے آخرت کی فکر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وَامْتَازِ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ قرآن پاک کی اس آیت کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. اور اس آیت کو پڑھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات گزار دیتے ہیں، کہ پوری ساری رات گزار دیتے کہ قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ آج ایمان والے الگ ہو جاؤ اور پھر کافر الگ ہو جاؤ اور فرما بردار ہو جاؤ اور نافرمان الگ ہو جاؤ. اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کریں گے تو پتہ نہیں کہ ہمارا مقام کہاں ہوگا، ہم کس میں شمار ہوں گے، فرما برداروں میں ہوں گے یا نافرمانوں میں ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہی حضرت عبداللہ بن حضرت حافظ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر گناہ تو کرتا ہے نا، گناہ تو بہت کرتا ہے، لیکن اللہ سے مانگنا نہیں آتا، اللہ سے گر گرا کر رونا نہیں آتا. حضرت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں بازار سے نکلا، بازار جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ دروازہ سامنے گھر کا کھلا ہوا تھا. ایک ماں اپنے چھوٹے بچے جس کی عمر 7 سال یا 8 سال کی تھی، اس بچے کو ماں مار رہی تھی اور کوئی حرکت کیا تھا جس کی وجہ سے ماں مار رہی تھی، اور ماں مارتے اس سے کہا کہ تو اپنے گھر سے نکل جا. اب گھر سے باہر نکال دی اور دروازہ بند کر اب ابا اندر ہے، وہ بیچارہ دھیرج کے پاس کھڑا ہے. حضرت حافظ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر منظر دیکھ رہا تھا کہ آخر کیا ہوتا ہے، وہ بچہ کیا کرتا ہے. اب دروازے کے پاس بیٹھا رو رہا تھا، اب رو کر بس ہوا، پھر تھوڑی دیر چلنے لگا، سامنے چلا، سامنے راستہ کنارہ مڑ رہا تھا دائیں طرف بائیں طرف، وہاں جا کر تھوڑی دیر رکا، پھر واپس آ کر پھر اب دھیرج کے پاس بیٹھ گیا. میں اس سائڈ میں کنارے پر کھڑے ہو کر میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد جب وقت کئی گزرنے کے بعد دیکھا کہ ماں دروازہ کھولنے کے بعد دیکھتی ہے کہ سامنے پھر وہی اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. ماں پھر ڈانٹتی ہے کہ میں نے تجھے ڈانٹا، میں نے مارا تو ابھی تک گیا نہیں، چلے گا میرے گھر کے دروازے سے، میرے گھر سے پھر اسے نکال دیا. تو پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں میں تو چلا جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ چلو اب ماں تو مجھے بھگا رہی ہے اپنے گھر سے، اپنے دروازے سے، اپنے گھر سے تو مجھے بھگا رہی ہے، میں تو چلے جاؤں گا. لیکن میں اسی ارادے سے میں نکلا، جا کر وہاں کھڑے ہو کر میں نے سوچا کہ میں جانے کے بعد میں اپنے روزی روٹی کا تو انتظام کر لوں گا، بازار میں کوئی چیز فروخت کر کوئی چیز بھیک مانگ کر اپنا پیٹ تو بھر لوں گا. لیکن میرے دل کے اندر ایک بات آئی کہ اتنی محبت کرنے والی ماں پھر دوبارہ مجھے نہیں ملے گی. دنیا کی ہر چیز تو مجھے مل جائے گی، ہر کوئی چیز مجھے مل جائے گی، کھانا بھی مل جائے گا، پینا بھی مل جائے گا، ہر کوئی مانگ کر میں اپنا پیٹ بھر لوں گا، لیکن یہ محبت کرنے والی ماں مجھے نہیں ملے گی. اس لیے میں یہ سوچ کر واپس آ گیا، جب یہ ساری داستان اپنی بات جب ماں کے سامنے کہتا ہے تو ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے. جب ماں سے وہ کہتا ہے نا کہ اللہ ماں، میں یہی سوچ کر واپس آ گیا کہ میری ماں کے علاوہ کوئی دوسری ماں نہیں ہے. دنیا کی ہر کوئی چیز مل جاتی ہے لیکن ماں کے علاوہ کوئی دوسری چیز ماں نہیں ہے جس سے اتنی میری فکر کرے، محبت کرے، اتنی میری پرورش کرے. تو ماں اتنا دل موم ہو گیا، پگھل گیا. تو ماں یہ ساری باتیں سن کر اپنے دل سے بچے کو لگا لیا، بیٹے کو لگا لیا. حضرت کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے اسی طرح مانگتا ہے جس طرح اس بیٹے نے اپنے ماں سے مانگا، اور اللہ سے اگر کوئی بندہ اللہ سے ایسے ہی مانگتا ہے کہ اللہ دنیا والوں سے مجھے بھگا دیے، دنیا والوں کے در پر میں نے گیا تھا لیکن دنیا والوں کے ٹھوکر تو مجھے نکال دیے، دنیا والے تو مجھے کچھ نہیں دے رہے ہیں لیکن میں تیرے پاس آیا ہوں. اگر تو مجھے اپنے در سے نکال دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اگر تو اپنے در سے مجھے نکال دیا، اگر اپنے دروازے سے اگر تو مجھے بھیج دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اگر کوئی بندہ یہی سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے اپنا قریب کر لے، اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، اگر اللہ سے پھر اس طرح مانگتا ہے تو حضرت کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کیسے محبت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کس طرح محبت فرماتے ہیں. یہی حضرات صحابہ کی عادت تھی، یہ حضرات صحابہ کی صفت تھی
کہ آج ہمارے اندر ہر طریقہ موجود ہے غیروں کا، ہر طریقہ ہمارے اندر غیروں کا موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ، حضرات صحابہ کا طریقہ اور آخرت کے فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم ایسے ہی چلتے جا رہے ہیں کہ اس مختصر سی زندگی کو ہم لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی بہت لمبا زمانہ عرصہ ہم لوگوں کو رہنا ہے، بہت عرصہ ہم کو یہاں پر رہنا ہے۔ نہیں، یہ تو مختصر سی زندگی ہے، یہ تو ٹریننگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھیجا ہے۔ 50 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی ایک ٹریننگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، لیکن آخرت میں پھر ہم لوگوں کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے نا، اللہ کے پاس جا کر جمع ہونا ہے، اللہ کے پاس جا کر حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ المرء مع من احب، آدمی دنیا کے اندر جس سے محبت کرتا ہے نا، حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حشر کے میدان میں جو لوگ خبروں سے اٹھتے ہیں نا، اگر کوئی کسی کی نخالی کرتا تھا، اگر دنیا کے اندر جس سے محبت کرتا تھا، حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر نبی سے محبت تھی، نبی کے طریقے سے محبت تھی، یا کسی اللہ والے سے محبت تھی، یا کسی تہجد گزار سے محبت تھی، یا کسی بزرگ سے محبت تھی، تو پھر حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے المرء مع من احب، آدمی دنیا کے اندر آخرت کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آج لوگ خصوصاً نوجوان دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں، اور خصوصاً دنیا کے جو فلم ایکٹرس ہیں، ہیرو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہیرو جس طرح نقل کرتا ہے، ایک نوجوان روبرو اسی طرح نقل کرتا ہے، روبرو اسی طرح نقل کرتا ہے۔ جس طرح کپڑے پہنتے ہیں، وہ جس طرح کپڑے پہنتے ہیں، وہ ایک نوجوان اسی طرح کپڑے پہنتا ہے۔ اب آج کل کے دن کے اندر ایک فلم پٹھان آنے والی ہے، لوگ کیا نہیں کرتے، خان رکھ رہے ہیں، پٹھان رکھ رہے ہیں۔ جیسا شاہ رخ خان لمبے بال چھوڑا ہے، اس سے زیادہ ایسے بال نوجوان چھوڑ رہے ہیں، اس کی نقل اندازی کر رہے ہیں۔ کیا اللہ منہ جواب نہیں دو گے؟ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوگے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ لوگ کیسی نقل کرتے ہیں۔ آپ ان یہودیوں کی، غیروں کی کیوں نقل کرتے ہو؟ آپ یہود و نصارہ کی کیوں نقل کرتے ہو؟ ہمارے پاس تو ٹیٹل اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، نمونہ حضرات صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ ہمارے پاس ہے، قرآن مجید ہمارے پاس ہے، احادیث رسول ہمارے پاس ہیں۔ غیروں کا طریقہ کہ ہم لوگ کیوں اپناتے ہیں؟ ان فلم ایکٹرز کے نقل ہم کیوں آپ کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو کیوں اس طرح کا ڈریس پہناتے ہیں جس طرح ہیرونی پہنتی ہے؟ فلاں فلم کے اندر اگر کوئی ہیرونی طرح ڈریس پہنتی ہے تو آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے گھروں کے اندر ایسے کپڑے پہنتے ہیں۔ آج کیا نہیں ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ ابھی ایک فلم آنے والی ہے، وہ فلم آنے سے پہلے لوگوں کے اندر کتنا چرچا ہو رہا ہے، کتنا چرچا ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا اگر کسی نے اس کی نقالی کی ہے۔ شاہ رخ خان تو وہ اپنی جگہ پر ہے، جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا، وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ وہ تو ہے، وہ تو جنت تھی، دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے، دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے۔ وہ تو اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، اپنے ایمان کو سودا کر رہے ہیں۔ مرتے اس طرح جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں نہ تو شاہ رخ خان کی نقالی کرنا ہے، نہ تو سلمان خان کی نقالی کرنا ہے۔ اگر وہ ہجرہ اپنے آپ کو کچھ بھی کم کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کی نقالی کریں؟ اگر وہ بال چھوڑتا ہے تو پھر ہم کیوں بال چھوڑیں؟ کیا نبی نے بال چھوڑنے کا طریقہ نہیں بتایا حدیث کے اندر؟ اللہ کے نبی نے گردا کا طریقہ بتایا ہے کہ بال کس طرح چھوڑنا ہے، اس طرح نہیں کہ جس طرح وہ چھوڑ رہا ہے، ویسے کپڑے نہیں جس طرح وہ پہن رہا ہے۔ یہی تو غیروں کا طریقہ ہے، یہی تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جس کو آخرت کا ڈر نہ ہے نا، جس کو نہ تو آخرت کا ڈر ہے، نہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ بھی حضرات صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی کہ عمر تم جنت میں جاؤ گے، ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے، عائشہ تو جنت میں جائے گی، عائشہ تو میرے ساتھ جنت میں رہے گی، فاطمہ تو جنت میں جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی کیسی تھی؟ ان کے باوجود ان کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ کو کس طرح ڈرتے تھے؟
حضرت ابو بکر کو جب ہاتھ پکڑ کر کہا گیا کہ ابو بکر تمہیں ہاتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، حساب کتاب شروع تم ہی سے ہوگا، حساب کتاب تم ہی سے شروع کیا جائے گا، پہلے تم جاؤ، اس کے بعد عمر جائیں گے، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، اس کے بعد اسی ترتیب سے جائیں گے۔ جب ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی نے سامنے کہا تو ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں، کیونکہ میرا اکثر زندگی کا اکثر حصہ زمانے جاہلیت میں گزرا ہے، اگر اللہ سوال کر لے تو پھر اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر ابو بکر سے اللہ سوال کر لے تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اتنے بڑے خلیفہ حضرت ابو بکر، اللہ کے نبی کے بعد تمام صحابہ میں بالاجماع سب سے بڑا مقام رکھنے والے حضرت ابو بکر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا احسان کا بدلہ اللہ ہی ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی کے سسر ہیں حضرت ابو بکر، اللہ کے نبی کی بیٹی عائشہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی۔ اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ہے، نبی نے حدیثوں میں کی ہے، جن کی صفات بیان فرمائے ہیں، لیکن اتنے بڑے صحابہ ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ ہم لوگ اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ آج ڈر ہی نکل چکا ہے لوگوں کو اللہ کا، اس لیے جیسا چاہے لوگ کر رہے ہیں، جیسا چاہے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہ تو زندگی میں نمازیں موجود ہیں، نہ تو چہرے پر داڑھی موجود ہے، نہ تو حلال طریقہ ہمارے اندر ہے، نہ تو شرم و حیا ہے، نہ تو گھروں کے اندر پردہ ہے، نہ تو بچوں کی صحیح تربیت ہے، نہ تو بیوی کے نہ تو صحیح حقوق ادا کرتے ہیں۔ نہیں، جیسا چاہے جانوروں کی زندگی ہماری چل رہی ہے، یہی ہماری زندگی چل رہی ہے، اور ایسی ہی چل رہی ہے کہ بھئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جیسا چاہے کرو، کھاؤ پیو ہگو موتو جاؤ مر کر چلے جاؤ، یہی ہماری زندگی چل رہی ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ خود کھڑے ہو کر؟ کیا شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ نمازیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری بات کو برا مت سمجھنا، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میرے سامنے بڑے بڑے بھی لوگ ہیں، داڑھی سفید والے بھی ہیں، لیکن مجبوراً کہنا پڑتا ہے، معاشرے کے محلے کے حالات دن کو دن خراب اس لیے ہو رہے ہیں۔ وہاں پر نوجوانوں کا اڈا ہے، کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ شراب پیتے ہیں، ڈرگس بیچنے والے ڈرگس بیچتے ہیں، نشے کی چیزیں بیچنے والے نشے کی چیزیں بیچتے ہیں، اور پھر ان کو روکنے والا کون ہے؟ ان کو صحیح طریقہ بتانے والا کون ہے؟ نوجوان خصوصاً نوجوان اڈے بنائے ہوئے ہیں، رات میں 10 کے بعد ایک اڈا ہے، ادھر ایک اڈا، وہاں پر ایک گینگ ہے، وہاں پر ایک گینگ ہے، وہاں پر کچھ جماعتیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نشے میں مست ہیں، نشے کی چیزیں پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اسی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شراب پیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں اس شرابی کو نہر غوطہ میں غوطہ لگائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نہر غوطہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر زانیوں کا، جو دنیا کے اندر لوگ جو عورتیں زنا کیا کرتی تھیں، ان کی شرمگاہ سے جو بدبو نکلتی ہے، وہ بدبو ایک جگہ آ کر جمع ہو جاتی ہے، اسے نہرا غوطہ کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو آدمی دنیا کے اندر شراب نشے کی چیز استعمال کرتا ہے، پھر بغیر توبہ کے مر گیا، تو اس نہر غوطہ میں اللہ سے غوطہ لگائیں گے۔ زانے کی شرمگاہ سے جو بدبودار چیز نکلتی ہے، وہ اسے پینا پڑے گا۔ یہ جہنم کی سزا ہے، جہنم کی سزا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں نہ ہو تو پھر مجھے پوچھنا، اگر حدیث میں نہ ہو تو پھر مجھے پوچھنا۔
شراب پینے والے شراب پی رہے مست ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ دن میں بھی مست ہوتے ہیں, دن میں بھی نشے میں ہیں. رات میں تو نشے میں ہوتے ہی ہیں, لیکن دن میں بھی نشے میں ہیں, گھومتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پورے یقین کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر کوئی بندہ شراب پی کر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا, خبر میں دفنا دینا, خبر میں دفنا دینا, خبر میں دفنانے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد جا کر خبر کھود کر دیکھنا, اگر اس کا چہرہ قبلے سے نہ ہٹا ہوا ہو تو پھر مجھے پوچھنا. چہرہ قبلے سے ہٹ جائے گا, شرابی کا چہرہ قبلے سے ہٹ جائے گا. دنیا کی سزا, آخرت کی سزا. لیکن لوگ نوجوان شراب میں مست ہیں. اللہ کا ڈر, نہ تو اللہ کا ڈر ہے, نہ تو نبی کا ڈر ہے, نہ تو رسول کا ڈر ہے. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حشر کے میدان میں؟ چھوڑو یہود و نصارہ کے نقالی کو, غیروں کے طریقوں کو چھوڑو. سلمان خان جائے گا بھاڑ کے اندر, شاہ رخ خان جائے گا بھاڑ کے اندر. وہ اپنی فلم نکال رہا ہے تو نکال لے دو, لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس فلم کو دیکھتا ہے, اگر بغیر توبہ کے چلا گا تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا. لوگ کیا کیا نہیں کرتے, ابھی سے صورتیں بن رہے ہیں, ابھی سے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں لوگ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلی جمعہ حفاظت کے سامنے عرض کرو. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جاتے ہوئے ہماری مسجد کا خوب تعاون فرمائے. مسجد کا بہت سارا کام ہے, اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کا خوب تعاون فرمائے. اللہ آپ کے دین پر دلان قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.